بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ احیاء علوم الدین مترجم جلد سوم صفحہ 247 گزشتہ سے پیوستہ۔ عنوان ہے حصول معرفت کا ایک طریقہ، معرفت کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ۔ معرفت یعنی اللہ کو یقین سے جاننا، اس کی ذات و صفات کو دلائل کی بنیاد پہ جاننا، یہ ہے معرفت۔ معرفت کا ادنا درجہ ہے کہ ہم دوسری مخلوقات میں غور و فکر کریں اور انہیں اللہ کے وجود، اس کی خالقیت، اس کے قادر ہونے وغیرہ پر دلیل بنائیں۔ لیکن معرفت جتنی زیادہ قوی ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوگا، اتنا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوگا۔ تو معرفت کی جو اعلیٰ اس کے اوپر یعنی معرفت برہانیہ اس کو بولتے ہیں کہ کائنات میں غور و فکر کر کے ان کو اللہ کے وجود پر دلیل بنانا، یہ معرفت برہانیہ ہے، یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ لیکن اس سے اعلیٰ معرفت کشفیہ ہے۔ کشف کے ذریعے جو ہے کچھ ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو عام لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہیں، اور ان چیزوں سے جو ہے اللہ کی معرفت کا یقین ہوتا ہے، اللہ کے وجود کا یقین ہوتا ہے۔ وہ معرفت جو ہے زیادہ قوی ہے معرفت برہانیہ کی بنسبت۔ تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حواریوں کے گروہ، اپنے پیٹوں کو بھوکا پیاسا رکھو اور لباس بقدر ضرورت پہنو، شاید کہ تمہارے دل اللہ عز و جل کو دیکھ لیں، یعنی معرفت کشفیہ حاصل ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے تاکہ تمہارے دل اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کر لیں۔ یہی بات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے، جسے حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے۔ تورات میں لکھا ہے اللہ عز و جل موٹے عالم کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، موٹے عالم کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ یہ اس لیے کہ موٹاپا غفلت اور زیادہ کھانے پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بات قبیح اور بری ہے، بالخصوص عالم کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب اسی قول کی وضاحت یعنی تورات کا یہ جو قول ہے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل موٹے قاری کو ناپسند فرماتا ہے۔ قاری عالم یہ ایک ہی معنی میں ہے۔ یہاں مراد ہے کہ وہ جو زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹا ہوا، وہ مراد نہیں ہے جو کمزوری یا بیماری کی وجہ سے موٹا ہوا۔ جو پیٹ بھر کھانے کی عادت کی وجہ سے موٹا ہوا اسے اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 13 ہے شیطان ابن آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، لہٰذا بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کرو۔ ان الشیطان یجری من الانسانی مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، دل پہ بیٹھ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے راستوں کو تنگ کرنا ہے، اسے اپنے اوپر غالب آنے نہ دینا ہے۔ تو بھوک پیاس کا احساس کرتے رہو تو اس کے راستے تنگ ہوں گے، اور وہ جو ہے اس کا داؤ جو ہے وہ چل نہیں پائے گا۔ نمبر 14 ہے ان الاکل علی الشبع یورث البرص، یعنی پیٹ بھرا ہونے کے باوجود کھانا برس پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بار کھانا کھائے پیٹ بھر گیا حاجت نہیں ہے، زبردستی ٹھوسنا، اس سے برس ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 15 المؤمن یاکل فی مع واحدۃ والمنافق یاکل فی سبعۃ امعاء، یعنی مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ منافق کے مقابلے میں اس کو حاجت کم ہوتی ہے، اور منافق کو مومن کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ کھانے کی کیپیسٹی ان کی ہوتی ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جانور انسان سے 50 گنا زیادہ کھاتا ہے، کیا یہ اس کی خوبی ہے؟ نہیں۔ یعنی منافق مومن سے 7 گنا زیادہ کھاتا ہے، یا اس کی کھانے کی خواہش مومن کی خواہش سے 7 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور آنت کا ذکر کرنے میں خواہشات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ خواہش کھانے کو اس طرح قبول کرتی ہے جس طرح آنت قبول کرتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ منافق کی آنتوں کی تعداد مومن کی آنت سے زیادہ ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ نمبر 16 ہے جنت کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہو، تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، ہم جنت کا دروازہ ہمیشہ کس طرح کھٹکھٹائیں؟ کیا طریقہ ہے؟ ہم تو جنت کے پاس نہیں ہے، نہ ہمارا ہاتھ جنت کے دروازے تک جاتا ہے، پھر وہ کون سا طریقہ ہے؟
ارشاد فرمایا بھوک اور پیاس کے ذریعے، جب بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس رہتا ہے، آدمی جو ہے کم پانی پیتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا دروازہ گویا کہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے، جنت کا راستہ۔ حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں ڈکار دی تو سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ڈکار روکو، کیونکہ بروز قیامت زیادہ عرصے تک وہ لوگ بھوکے رہیں گے جو دنیا میں زیادہ مدت تک پیٹ بھر کر کھاتے رہے ہوں گے۔ یعنی یہ پیٹ پوری طرح کھچاکچ بھرنے کی وجہ سے جو ڈکار آتی ہے وہ ڈکار تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھوک سے کم کھاؤ، کیونکہ قیامت میں زیادہ عرصے تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا جو پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک ہر معاملے میں ہمارے لیے نمونہ عمل کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر واقعی ہم کو ان سے محبت ہے تو ہم ان کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو کھانے پینے سے متعلق آپ کے کیا معمولات تھے ان کو بھی اپنانا ضروری ہے نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ جب میں آپ کو بھوک کی حالت میں دیکھتی تو آپ سے ہمدردی کرتے ہوئے بسا اوقات رو پڑتی اور آپ کے شکم اتھر پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتی اور عرض کرتی میری جان آپ پر قربان، اگر آپ دنیا سے اتنی مقدار لے لیں جو آپ کو قوت بخشے اور آپ کی بھوک مٹا دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی آپ ہمیشہ بھوک کا احساس کرتے رہتے ہیں اور اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا ضرورت بھر ہے، بھوک مٹنے کی تک بھی نہیں کھاتے، تو اگر آپ اتنا اپنی دنیا سے لے لو تو کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، میرے ہمت والے بھائیوں یعنی رسولوں نے اس سے بھی زیادہ سختیوں پر صبر کیا اور وہ اپنی اسی حالت پر قائم رہے، پھر جب اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہیں عزت والا مقام ملا اور بہت زیادہ ثواب عطا کیا گیا۔ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میں دنیا میں آسانی حاصل کروں تو کل کہیں ان کے مقابلے میں میرا مرتبہ کم نہ ہو جائے۔ مجھے چند دن صبر کرنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کل آخرت میں میرا حصہ کم ہو۔ مجھے اپنے رفیقوں اور بھائیوں کے ساتھ ملنے سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں واللہ اس کے بعد ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ آپ اس دنیا فانی سے کچھ فرما گئے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ بھوک سے بہت کم کھایا ہے، بھوک کا احساس کرتے رہے ہیں۔ 19 حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ ٹکڑا کس لیے ہے؟ انہوں نے عرض کی میں نے روٹی پکائی تھی، آپ کے بغیر کھانا پسند نہ کیا، اس لیے یہ ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن کے بعد یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے والد کے منہ میں پہنچا ہے۔ یعنی آپ 3 دن فاقہ بھی فرماتے تھے۔ تو بھوکا رہنا یا بھوک سے کم کھانا یا فاقہ کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشغلہ تھا، کیونکہ اس کی قدر آپ جانتے تھے کہ روحانیت کتنی قوی ہوتی ہے اور درجات اللہ کی بارگاہ میں کتنے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مختار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال تک مسلسل 3 دن اپنے گھر والوں کو گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھلائی، یعنی لگاتار 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھائے ہوں۔ یہاں پیٹ بھرنے سے مراد ضرورت بھر پورا کر کے کھانا کھائے ہوں لگاتار 3 دن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ایسا کبھی نہیں ہوا آپ کی ظاہری زندگی تک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے اللہ نے جو پسند کیا، حقیقت میں دنیا کے ہر گھر والوں کے لیے وہی چیز زیادہ بہتر ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ 6 8 ٹائم کھاتے ہیں۔ بے شک دنیا میں بھوکے رہنے والے آخرت میں شکم سیر ہوں گے۔ اللہ اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند لوگ وہ ہیں جو پیٹ بھر کر کھانے کے سبب بد ہضمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے اس جملے پہ، حدیث ہے۔ اللہ اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند لوگ وہ ہیں جو پیٹ بھر کر کھانے کے سبب بد ہضمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بندہ خواہش کے باوجود جب کوئی لقمہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی ابھی خواہش ہے پھر بھی وہ اپنے نفس کو مار کر لقمہ چھوڑے تو اس کے بدلے اسے جنت میں ایک درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ جس وقت آپ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت آپ کو اور کیپیسٹی ہے کچھ لقمے لینے کی، آپ اپنی اس خواہش کو دبا کر ہاتھ روک لیں
تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خواہش بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ معدہ جو دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ بس کافی ہے، یہ ذرا لیٹ دیتا ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو ضرورت بھر جب کھا لیتے ہیں تو فوراً سگنل نہیں جاتا دماغ کو، اسی لیے خواہش ابھی رہتی ہے اور کھانے کی۔ اس لیے کھاتے کھاتے آدمی کبھی بہت زیادہ بھی کھا جاتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے، ارے اتنا زیادہ کیوں کھایا، اتنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ معدہ دماغ کو سگنل لیٹ دیتا ہے۔ تو آپ وہ جو خواہش ہے نا، وہ جھوٹی خواہش ہے۔ ضرورت بھر آپ کھا چکے ہیں، آدھا پونا پلیٹ کھا چکے ہیں، ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب یہ جو خواہش ہے یہ جھوٹی خواہش ہے، آپ اس کو مارو تو تھوڑے دل میں یہ خواہش ختم ہو جائے گی، جو ہے دماغ مطمئن ہو جائے گا۔ بھوک کی فضیلت اور شکم سحری کی مذمت میں 10 اقوال۔ شکم سحری یعنی پیٹ بھر کے کھانا، ٹھوسنا۔ نمبر 1، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، پیٹ بھر کر کھانے سے بچو، کیونکہ یہ دنیا میں زحمت وہ بوجھ اور مرنے کے بعد بدبو کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ الولی ارشاد فرماتے ہیں، عبادت ایک پیشہ ہے، عبادت ایک پیشہ ہے، یعنی یہ تشبیہ ہے پیشے سے، حقیقت میں عبادت پیشہ نہیں ہے۔ پیشہ یعنی دھندا۔ کوئی بھی بزنس، کوئی بھی دھندا جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک دکان ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ہے کوئی اوزار ہوتا ہے، تو عبادت بھی گویا کہ ایک پیشہ ہے، جس کی دکان خلوت یعنی تنہائی ہے، جبکہ اس کا اوزار بھوکا رہنا ہے۔ جس طریقے سے بغیر اوزار کے اور بغیر دکان کے کوئی دھندا آپ نہیں چلا سکتے، تو اسی طریقے سے بغیر تنہائی کے اور بغیر بھوک کے آپ عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمۃ المنان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، جب معدہ بھر جاتا ہے، معدہ یعنی اسٹمک، مراٹھی میں کیا بولتے ہیں؟ جب معدہ بھر جاتا ہے تو غور و فکر کا سلسلہ رک جاتا ہے، حکمت چلی جاتی ہے اور اعضاء عبادت کے معاملے میں سستی کرنے لگتے ہیں۔ مطلب اچھی اچھی حکمت کی باتیں نہیں سوچتی، دماغ میں نہیں آتی علمی باتیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو علمی باتوں میں مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو چاہیے کہ ذرا اپنی خوراک کم کریں تو علمی باتیں سمجھ میں آنے لگے گی۔ حکمت چلی جاتی ہے اور اعضاء عبادت کے معاملے میں سستی کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ کیا تو بھوکا رہنے سے ڈرتا ہے؟ تو اس معاملے میں خوف نہ کر، کیونکہ اس کی وجہ سے تو عبادت کے لیے ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ خود نبی مختار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب علیہم الرضوان نے بھی بھوک کو اختیار فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سیدنا کاہمس رحمت اللہ علیہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، الہی عز و جل، میں بھوکا پیاسا لباس سے بے نیاز اور رات کی تاریکی میں بغیر چراغ کے رہا، میرا ایسا کون سا عمل ہے جس کے سبب تو نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا؟ حضرت کاہمس نے کیا کہا، اے الہی، میں بھوکا پیاسا لباس سے بے نیاز، یعنی جو بھی سادہ لباس ملا اس سے کام چلایا، اور رات کی تاریکی میں بغیر چراغ کے رہا، یعنی بالکل سادہ زندگی گزاری، میرا ایسا کون سا عمل ہے جس کے سبب تو نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا، یعنی مجھے یہ بلند مقام کس وجہ سے عطا کیا؟ تو ان کے اس قول میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ان کا مقام بہت بلند ہوا، اور ان کی عادت یہ تھی کہ کم کھاتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمت اللہ الولی کی بھوک اور بیماری جب بڑھ جاتی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے، الہی، تو نے بیماری اور بھوک کے ذریعے مجھے آزمایا، اور تو اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا ہے، تو میں کس عمل کے ذریعے تیری عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کروں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھوکا رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے بھوکا رہیں، تو اللہ اپنے ولیوں کے لیے جو پسند کرتا ہے، حقیقت میں وہی چیز کام کی ہے، وہی چیز جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ غربا کے لیے خوشخبری، غربا غریب کی جمع۔ نمبر 7، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، اس شخص کے لیے خیر و بلائی ہے جس کے پاس تھوڑا سا اناج و غلہ ہو، جسے کھا کر وہ اپنا گزارا کر لے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، یعنی اتنا ہے کہ کام چل جائے اور لوگوں سے سوال کرنے کی اس کو ضرورت نہ رہے، وہ کامیاب ہے۔ انہوں نے کہا، اے ابو یحییٰ، اس شخص کے لیے خیر و بھلائی ہے
جس کی صبح اور شام بھوک کی حالت میں ہو اور وہ اپنے رب عز و جل سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کے درجات ہوتے ہیں، تو ایک درجہ تو یہ ہے کہ ضرورت بھر کھانا مل رہا ہے اور لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے اونچا درجہ اس کا ہے کہ صبح و شام بھوکا ہے مگر پھر بھی لوگوں سے بے نیاز ہے، یہ بڑا درجہ ہے۔ خیر ہم لوگ بہت کمزور لوگ ہیں، اس درجے پر تو نہیں ہے، تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو اس پہلے درجے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، الہی عز و جل تو نے مجھے اور میرے اہل و عیال کو بھوکا پیاسا رکھا اور رات کے اندھیروں میں مجھے چراغ کے بغیر رکھا، ایسا تو صرف تو اپنے اولیاء کے ساتھ کرتا ہے، مجھے یہ مقام و مرتبہ کس سبب ملا؟ اللہ اکبر۔ یعنی وہ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو جو ہے خاطر میں نہیں لاتے تھے کہ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، میں نے تو کوئی تیر نہیں مارا، کوئی کمال نہیں کیا، کوئی مجاہدہ نہیں کیا، پھر بھی اللہ نے مجھے یہ بڑا مقام عطا کیا۔ کون سا بڑا مقام عطا کیا؟ کہ مجھے بھوکا پیاسا رکھا اور اس پر صبر عطا کیا۔ یہ مقام تو اللہ اپنے بڑے بڑے اولیاء کو عطا کرتا ہے، تو مجھے کس عمل کی وجہ سے یہ مقام ملا کہ میں سادگی سے زندگی گزار رہا ہوں، بھوکا پیاسا بھی رہتا ہوں، ضرورت بھر ہی مجھے رزق ملتا ہے اور میں صبر بھی کر رہا ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ علیہ رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں، آخرت کی رغبت رکھنے والوں کی بھوک انہیں عزت و شرافت اور بلندی پر ابھارتی ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے بھوک جانچ و آزمائش ہوتی ہے، عبادت میں کوشش کرنے والوں کے لیے بھوک عزت و کرامت ہوتی ہے، دنیا کی رنگینی اور اس کی لذتوں پر صبر کرنے والوں کی بھوک ان کے نفسوں کی نگہداشت ہوتی ہے تاکہ دنیاوی حاجات کی طرف ان کی توجہ نہ جائے، اور زاہدوں کی بھوک حکمت ہوتی ہے۔ تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل سے ڈر اور جب تو شکم سیر ہو جائے تو بھوکے لوگوں کو یاد کر۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی ارشاد فرماتے ہیں، رات کے کھانے سے ایک لقمہ چھوڑ دینا مجھے پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ پیٹ بھر کے پوری رات عبادت بھی کرے گا تو اس میں لذت نہیں آئے گی، روحانیت پیدا نہیں ہوگی، جبکہ بھوکا رہ کر وہ سوئے گا تو کم سے کم پیٹ بھرنے کی آفت سے تو محفوظ رہے گا۔ بھوک اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے وہ صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سہل ابن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ الولی 20 دن سے زیادہ بھوکے رہتے، کچھ نہ کھاتے، یہ ان کی کرامت تھی، اور مسلسل مجاہدہ کے بعد یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ کو سال بھر کے کھانے کے لیے 1 درہم کافی ہوتا، یعنی 1 چاندی کا سکہ، اتنی کم خوراک تھی آپ کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ بھوک کو عظیم اور بڑی چیز خیال کرتے اور بھوکا رہنے کی خوب کوشش کرتے۔ تو یہ بھوک سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں، ان باتوں سے مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سنیں اور اپنے آپ کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ کم سے کم ہم پیٹ بھر کے کھانے کی بری عادت کو ترک کر دیں، وقت کھانے کی عادت کو ہم ترک کر دیں، شروعات یہاں سے کریں اور ان اولیاء اور بزرگان دین کے نقش قدم کو سامنے رکھیں۔ اچھا، آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو بوریت ہو ان سب باتوں سے، تو اگر ایسا ہے تو وہ اپنے دل کا علاج کرے، اس لیے کہ تصوف کی باتوں سے بوریت اسی کو ہوتی ہے جس کے اندر اخلاص نہیں ہے، جو علم دین حاصل کرنے سے اللہ کی رضا نہیں چاہتا، اسی کو بوریت ہوگی، جیسا کہ امام غزالی نے متعدد مقامات سے فرمایا ہے۔ اگر کوئی ان باتوں میں دلچسپی لے رہا ہے، ان باتوں کو سیکھنے اور عمل کرنے سے کوئی دنیاوی شہرت نہیں ہونے والی ہے، ان باتوں کو سیکھنے اور عمل کرنے سے مال و دولت بھی نہیں آنے والی ہے، ہاں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام بڑھے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہماری آخرت سدھرے گی، تو نفس کی اصلاح ہوگی۔ تو اگر اس کے باوجود بھی ان باتوں میں ہم کو دلچسپی نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہم ہماری اصلاح نہیں چاہتے، نفس کی، اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے، علم دین حاصل کرنے سے دنیا چاہ رہے ہیں، شہرت اور ناموری اور دولت اور کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اصلاح کرے ہر کوئی، اگر تصوف کی باتوں میں اس کو بوریت ہو رہی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔